قلب عرفان میں خوش آمدید۔ یہ چینل اسلام کے علم، اچھی باتوں اور روحانی ہدایت کا سفر ہے۔ دل کو سکون اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں۔ سن لو، مغفرت اور بخشش کا اہم ترین جو اسباب ہیں ان میں ایک یہ سلامتی کو پھیلانا اور لوگوں سے عمدہ خوش اخلاقی سے نرم گفتگو کرنا۔ عمدہ گفتگو کرنا، خوش اخلاقی کی گفتگو کرنا، نرم گفتگو کرنا، پیار کی گفتگو کرنا، اور ہر ایک کے لیے جسے جانو یا نہ جانو ہر ایک کو سلام کا میسج دینا اور سلامتی کو پھیلانا۔ فرمایا جو شخص سلامتی کو پھیلائے اور عمدہ کلام کرے، بذل السلام کرے اور حسن الکلام کرے، یہ دو عمل اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ آج مسلمانوں میں بالعموم الا ماشاء اللہ انہی دو چیزوں کا فقدان ہے۔ گفتگو میں درست ہیں، کڑوے ہیں، سخت ہیں، کاٹتے ہیں ایک دوسرے کو، اور دوسروں کے لیے سلامتی کا باعث نہیں بنتے، نقصان پہنچاتے ہیں۔ زبان سے غیبت کرتے ہیں سلامتی کے خلاف، چغلی کرتے ہیں سلامتی کے خلاف، گالی گلوچ کرتے ہیں سلامتی کے خلاف، برا بھلا کہتے ہیں سلامتی کے خلاف، غصہ کرتے ہیں سلامتی کے خلاف، جبر کرتے ہیں سلامتی کے خلاف۔ تو بذل السلام کے خلاف ہے ہمارا کردار، اور حسن الکلام کے خلاف ہے ہماری گفتگو۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دو عمل ایسے ہیں کہ بندے کو سیدھا جنت لے جاتے ہیں۔ پہلا سبق جو سیدنا آدم علیہ السلام کو، تخلیق انسانیت کا پہلا باب، آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو آپ کو اللہ رب العزت نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، فرمایا آدم وہ جو گروہ بیٹھا ہے ملائکہ کا گروہ تھا، اللہ پاک نے پیدا کر کے فرمایا اذهب فسلم علی اولئک النفر وهم نفر من الملائکۃ جلوس، جا وہ فرشتوں کا جو گروہ بیٹھا ہے ان پہ جا کر سلام بھیج۔ پہلا مکالمہ جو سرزمین ارضی پر ہوا، جو آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے جا کے پہلا کلام کیا، وہ سلام تھا۔ یعنی انسان کی، پہلے انسان اور پہلے نبی کی زبان جب ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کے لیے کھلوائی گئی تو زبان سلام تھی۔ دیٹ واز دا میسج آف پیس، میسج آف سیکیورٹی، میسج آف لو، میسج آف بینیولنس، میسج آف کمپیشن، میسج آف مرسی، میسج آف جنروسٹی، بھلائی کا، محبت کا، شفقت کا، نرمی کا، خیر کا، سلامتی کا میسج جا کے فرشتوں کو دے۔ یہاں سے آغاز کیا، فَذَهَبَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ۔ تو اللہ رب العزت نے یہ علم انہیں پہلے ہی ودیت کر دیا تھا، انہوں نے جواب بھی سلام کا سلام سے دیا۔ اور یہ سلام جس کا معنی سلامتی ہے، اس کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا اور امام بہقی نے بھی الشعب میں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جعل اللہ السلام تحیۃ لامتنا وامانا لاہل ذمتنا، کہ یہ جو سلام ہے، سلامتی، اس کو اللہ رب العزت نے ہماری امت کے لیے تحفہ بنایا ہے، اور جو ہمارے ساتھ نان مسلم سٹیزن رہتے ہیں ان کے لیے امان، سیکیورٹی بنایا ہے۔ جب سلام کو نان مسلمز کے لیے، نان مسلم سٹیزنز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیکیورٹی بنا لیا، سو کسی مسلمان کا یہ حق نہ رہا کہ کسی پر غیر مسلم ہونے کی وجہ سے ہاتھ اٹھائے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی نان مسلم سٹیزن کو قتل کیا، اس کے بدلے مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ جس نے غیر مسلم سٹیزن کو قتل کیا،
اس کو اذیت پہنچائی، قیامت کے دن اس کا بدلہ لینے والا میں ہوں گا، میں غیر مسلم کا وکیل بنوں گا. I will fight the case of the non-Muslim on the day of judgment against the Muslim who was the wrongdoer. اس لیے کہ آقا علیہ السلام فرمایا اماناً لأہل ذمتنا، سلام کو، اسلام کو، سلامتی کو امان بنایا گیا ہے. یہ اسلام کا میسج ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے. اور جب ڈیتھ کے بعد اہل ایمان قیامت کے دن اور جنت میں پہنچیں گے تو سب سے پہلا مکالمہ جو اللہ مومنوں سے کرے گا، فرمایا وَتَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سلام. جب جنت میں پہنچیں گے مومن تو اللہ تبارک و تعالی اپنی پیاری آواز کے ساتھ مومنوں کا استقبال کرے گا، خود سلام کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.